کربلا کے میدان میں شہادتوں پہ شہادتیں ہوتی رہیں۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ غازی عباس امام علی مقام کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کیا حضور میں بھی رن کے میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے امام نے فرمایا تھا غازی میں تم کو رن میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا، اس لیے کہ کربلا کے میدان میں تم میری کمر کا زور ہو، تم میرے بازوؤں کی طاقت ہو، میری فوج کی کمان ہو، میری فوج کے علمبردار ہو۔ اور یاد رکھنا قوم کے جوانوں، تاریخ اسلام میں صرف 4 علمبردار گزرے ہیں۔ ایک حضرت جعفر تیار گزرے ہیں، دوسرے میرے نبی کے چچا حضرت امیر حمزہ گزرے ہیں، اور تیسرے خیبر کے موقع پر مولا علی گزرے ہیں۔ کون علی؟ محراب پہ علی ہیں تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی، ہر سمت علی علی ہے، نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ خیبر کے موقع پر مولا علی علمبردار گزرے ہیں، اور کربلا کے میدان میں حضرت غازی علمبردار گزرے ہیں۔ یہی حضرت غازی ہیں جو امام علی مقام کی بارگاہ میں آنے کے بعد رن میں جانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میرے امام نے فرمایا تھا غازی تم میری کمر کا زور ہو، اگر تم چلے گئے تو میری کمر ٹوٹ جائے گی، غازی میں تم کو رن میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت غازی نے جب اتنا سنا عرض کیا حضور کون سی فوج کی بات کرتے ہیں جس میں حضرت علی اکبر نہ رہے؟ کون سی فوج کی بات کرتے ہیں جس میں قاسم نہ رہے؟ کون سی فوج کی بات کرتے ہیں جس میں اون و محمد نہ رہے؟ میرے امام نے اتنا سنا فرمایا غازی یہ بتاؤ کہ ہم تمہارے کون لگتے ہیں؟ غازی نے اپنی نگاہوں کو نیچے کیا، اور نیچے کرنے کے بعد عرض کیا آپ میرے آقا لگتے ہو۔ امام علی مقام نے فرمایا غازی تو پھر جاؤ، تمہارے آقا کا حکم ہے اپنے خیمے میں چلے جاؤ۔ حضرت غازی اپنے خیمے میں آ گئے، امام علی مقام کی بارگاہ سے چل کر کے حضرت غازی اپنے خیمے میں آ کر کے بیٹھے ہی تھے، اپنی ماں ام بنین کو یاد کرنے کے بعد رونے لگے، عرض کرنے لگے ماں اگر آج تم زندہ ہوتی تو امام حسین سے مجھے رن میں جانے کی اجازت دلا دیتی، ماں آج اگر تم زندہ ہوتی تو مجھے شہادت کا جام پینے کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ اکبر۔ اتنا حضرت غازی سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک سے کسی بچی نے آ کر کے آپ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ حضرت غازی نے اپنی گردن کو گھما کر کے دیکھا، وہ کوئی اور بچی نہیں تھی بلکہ امام علی مقام کی شہزادی حضرت سکینہ تھی۔ ایک ہاتھ میں لکڑی کا پیالہ ہے، ایک ہاتھ میں کٹورا ہے، اور دوسرا ہاتھ حضرت غازی کے کاندھے پہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت غازی نے گردن کو گھمانے کے بعد دیکھا، فرمایا بیٹی کس لیے آنا ہوا؟ حضرت سکینہ عرض کرتی ہے چچا میں آپ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے خیمے کے ہر دروازے پہ گئی، میں نے جا کر کے پانی کا مطالبہ کیا، لیکن ہر خیمے سے یہی آواز آئی سکینہ اگر پانی ہوتا تو پانی تجھ سے بڑھ کے نہیں تھا، پانی اگر ہوتا تو تجھ کو ضرور پانی دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت غازی کی بارگاہ میں حضرت سکینہ عرض کرتی ہے چچا میں آپ کی بارگاہ میں پانی کا مطالبہ کرنے کے لیے آئی ہوں، آپ جلدی سے جاؤ پانی لا کر کے دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت غازی نے اتنا سنایا فرمایا بیٹی 3 دن ہو گئے پانی بند ہوئے، آج میری بیٹی کو پانی کی یاد آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت غازی نے جب اتنا فرمایا حضرت سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کیا چچا اگر سکینہ کو پیاس کی حاجت ہوتی قیامت تک سکینہ پانی کا مطالبہ نہیں کرتی، لیکن میرا جو بھائی ہے نا علی اصغر، وہ 6 ماہ کا جو بھائی ہے وہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے، آج تک تو اس کا چہرہ میری طرف تھا، وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، لیکن اچانک اس نے اپنا چہرہ میری طرف سے دوسری طرف کر لیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے علی اصغر مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سکینہ اپنے لیے پانی کا مطالبہ کرنے نہیں آئی ہے، سکینہ اپنے بھائی کے لیے پانی کا مطالبہ کرنے آئی ہے۔ میری قوم کے جوانوں اب میں یہاں رک کر کے آپ سے کہنا چاہتا ہوں بتاؤ تم اپنی بہنوں سے کتنا پیار کرتے ہو، بتاؤ تم اپنی بہنوں سے کتنی محبت کرتے ہو۔ حضرت سکینہ کا اپنے بھائی کے لیے پیار دیکھیں، بھائی اپنی بہنوں سے پیار کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سکینہ عرض کرتی ہے چچا جلدی جاؤ پانی لے کر کے آؤ۔ میرے غازی نے فرمایا تھا سکینہ میں پانی تو تجھ کو ضرور لا کر کے دیتا، مگر تیرے بابا امام علی مقام نے مجھے رن میں جانے کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے میں رن کے میدان میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا حضرت سکینہ واپس جانے لگی، اور جاتے جاتے چند جملے حضرت سکینہ نے بیان کیے تھے، کہا تھا چچا میں سارے خیموں کے دروازوں پہ گئی تھی، یہ امید لے کے نہیں گئی تھی یقینی طور پہ پانی ملے گا، مگر چچا آپ کی بارگاہ میں آئی تھی اس امید کے ساتھ آئی تھی کہ کہیں پانی ملے نہ ملے مگر میرا چچا مجھے پانی لا کر کے دے گا، مجھے یہ امید نہیں تھی کہ آپ کی چوکھٹ سے بھی خالی ہاتھ لوٹ کر کے جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا حضرت سکینہ
سکینہ نے کہا تھا، غازی عباس کی چیخ نکل گئی، اپنے بازوؤں کو پھیلایا، فرمایا سکینہ آ میری بیٹی میرے گلے سے لگ جا۔ حضرت سکینہ نے اپنے بازوؤں کو اپنے چچا کے کاندھوں میں ڈالا۔ اللہ اکبر۔ حضرت غازی فرماتے ہیں سکینہ میں امام علی مقام کے خیمے میں جاتا ہوں، ہو سکے تو تم پیچھے سے چلی آنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت غازی ہیں امام علی مقام کے خیمے میں آئے، بیٹھ گئے، زانوے ادب کو طے کرنے کے بعد اللہ اکبر میرے امام نے حضرت غازی کو آتے ہوئے دیکھا، بیٹھے ہوئے دیکھا، میرے امام نے فرمایا غازی تم پھر آ گئے، میں نے تم کو منع کیا تھا رن کے میدان میں تم کو نہیں جانے دوں گا، تم میری کمر کا زور ہو غازی میں تم کو رن کے میدان میں نہیں جانے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت غازی کی نگاہیں نیچے ہیں، پھر سے اچانک سے حضرت سکینہ امام علی مقام کے خیمے میں آ جاتی ہے، ہاتھ میں وہی کٹورا ہے، ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے، مشکیزہ لے کر کے آئی حضرت سکینہ، حضرت غازی کے کاندھے پہ ٹانگ دیا اور عرض کرنے لگی سکینہ چچا جلدی جاؤ میرے بھائی کے لیے پانی لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت سکینہ نے جب اتنا کہا اللہ اکبر، حضرت سکینہ نے جب اتنا کہا حضرت غازی نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد امام علی مقام کی بارگاہ کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد نگاہوں میں جواب دیا، اے امام علی مقام اگر رن کے میدان میں جاتا ہوں آپ کی نافرمانی ہوتی ہے، نہیں جاتا ہوں آپ کی شہزادی کی نافرمانی ہوتی ہے، یہ غلام بتائیں تو صحیح آخر کرے تو کرے کیا۔ امام علی مقام نے جب اتنا سنا فرمایا غازی اب وہی کرو جو میری بیٹی سکینہ تم سے کہتی ہے، جاؤ سکینہ کا کہنا مانو۔ اللہ اکبر۔ حضرت غازی امام علی مقام کے خیمے سے نکلے اور نکلنے کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لائے، تلوار نکالی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، امام علی مقام نے دیکھا کہ غازی رن کی طرف جا رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، فرمایا غازی یہ تلوار کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ عرض کیا حضور 22,000 کا لشکر ہے جو پہرا دے رہا ہے، پانی جو ہی تھوڑی مل جائے گا، یہ تلوار تو لے کر کے جانا پڑے گی۔ میرے امام نے فرمایا تھا غازی یہ تلوار چلا مت دینا، اگر تم نے تلوار چلا دی مورخ جب تاریخ لکھے گا وہ لکھے گا کہ کربلا کے میدان میں علی کے بیٹے پانی کے لیے لڑتے لڑتے مر گئے، ہم کربلا کے میدان میں پانی کے لیے لڑنے نہیں آئے ہیں بلکہ مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے آئے ہیں، مصطفیٰ کی شریعت کو بچانے کے لیے آئے ہیں، نانا کے گلشن کو آباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنا امام علی مقام نے کہا، پھر اس کے بعد امام علی مقام نے خیمے کی شہزادیوں کی طرف متوجہ ہونے کے بعد ارشاد فرمایا کہاں ہو خیمے کی شہزادیوں، اپنے اپنے خیموں سے نکل کر کے ذرا باہر دیکھو، تم کہتی تھی نا کہ بابا علی کی زیارت کرنی ہے، آؤ اپنے خیموں کے دہانوں سے نکل کر کے دیکھو، آج میں تمہیں بابا علی کی زیارت کراتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے فرمایا تھا شہزادیوں جس کو علی کو دیکھنا ہے آج وہ میرے غازی کی زیارت کر لے، آج وہ میرے غازی کو دیکھ لے، آج وہ میرے غازی کا دیدار کر لے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام نے فرمایا شہزادیوں بظاہر تو جسم غازی کا ہے مگر جلوے بابا علی کے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت غازی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پہنچے نہر فرات میں، گھوڑے کو ڈالا نہر فرات میں، غازی مشکیزہ بھر لیا اور بھرنے کے بعد کاندھے پہ ٹانگا، یا غازی تو نہر فرات میں آیا ہوا ہے، کیا ہی بہتر ہوگا کہ تو پانی پیتا چل۔ حضرت غازی نے اپنے ہاتھوں میں پانی لیا اور لینے کے بعد پینا ہی چاہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سکینہ کے وہ جملے یاد آ گئے، حضرت سکینہ نے چلتے سمے کہا تھا چچا پانی لے کر کے آنا، جلدی سے جاؤ پانی لے کر کے آؤ۔ حضرت سکینہ کے وہ جملے یاد آئے، غازی عباس نے اپنے ہاتھوں کا پانی زمین پہ ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت غازی نے سوچا غازی اگر تو پانی پی کر کے نہیں جاتا ہے تو کم سے کم اس جانور کو تو پانی پلاتا چل۔ غازی نے اپنے گھوڑے کا چہرہ پانی کی طرف کیا، ایک مرتبہ کیا، اس جانور نے اپنے سر کو اٹھا لیا، دوسری مرتبہ کیا، جانور نے سر کو اٹھا لیا، تیسری مرتبہ کیا، جانور نے سر کو اٹھا لیا۔ خیمے کی طرف دیکھا، حضرت سکینہ کے خیمے کی طرف دیکھنے کے بعد حضرت غازی کہتے ہیں کہ اس گھوڑے کی آنکھوں میں آنسو تھے، گویا کہ وہ کہہ رہا تھا غازی جس خیمے کی شہزادیوں نے پانی نہ پیا ہو اس خیمے کے جانوروں کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں تشنا لبوں نے ہونٹ نہ رکھے فرات پر، تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے۔ غازی عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، نہر فرات سے نکلے،
اور نکلنے کے بعد جیسے ہی میدان میں آئے عمر بن سعد نے دیکھا کہ غازی مشکیزہ لے کر کے خیموں کی طرف جا رہا ہے۔ عمر بن سعد نے کہا تھا فوجیو جلدی کرو، اگر غازی خیمے تک پانی لے کر کے پہنچ گیا تو پھر مورخ جب تاریخ لکھے گا وہ یہ کہے گا کہ ایک ہی شخص نے کربلا کا نقشہ بدل کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت غازی چلتے چلے جا رہے ہیں، چاروں طرف سے یزیدی بھیڑیوں نے آپ کو گھیر لیا، چاروں طرف سے آپ پہ تیروں کی برسات ہونے لگی۔ حضرت غازی چلتے چلے جا رہے ہیں، تمام تر یزیدیوں کو فنار کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کب تک یہ شیر لڑتا، علی کا شہزادہ کب تک لڑتا؟ آخر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا، جام شہادت بھی پینا تھا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر کے وار کیا، حضرت غازی کا ایک بازو کٹ کر کے زمین پر آ گیا۔ سیدہ سکینہ خیمے سے دیکھ رہی تھی کہ چچا عباس کا بازو کٹ گیا۔ وہ دوڑ کر کے اپنے بھائی حضرت علی اصغر کے پالنے کے قریب گئی اور جا کر کے کہنے لگی علی اصغر تو ہی دعا کر دے میرا چچا جلدی سے واپس آ جائے۔ پھر باہر نکلی اور نکلنے کے بعد اپنے ہاتھ کا اشارہ کرنے لگی چچا جلدی آ جا، چچا جلدی آ جا، چچا جلدی آ جا۔ پھر کسی ظالم نے پیچھے سے وار کیا، ایک اور بازو کٹ کر کے حضرت غازی کا زمین پر آ گیا۔ حضرت سکینہ پھر سے اپنے بھائی کے پاس گئی اور جا کر کے کہنے لگی بھائی تو ہی دعا کر دے پانی آئے یا نہ آئے مگر میرا چچا واپس آ جائے، میرا چچا واپس آ جائے، میرا چچا واپس آ جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک بازو کٹا، حضرت غازی نے مشکیزہ دوسرے بازو میں ٹانگا، دوسرا بازو کٹا، حضرت غازی نے مشکیزہ اپنے دانتوں میں دبایا۔ ایک ظالم کا تیر ہوا میں لہراتا ہوا آیا اور وہ تیر ایسا جو کہ حضرت غازی کی آنکھ میں لگا، پھر ایک اور تیر لہراتا ہوا آیا، وہ تیر ایسا جو مشکیزے میں لگنے کے بعد آپ کے دل میں جا کر کے پیوست ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ادرکنی یا حسین، ادرکنی یا حسین، ادرکنی یا حسین، حسین مجھے آ کر کے سنبھالو، حسین میرے بھائی مجھے آ کر کے سنبھالو۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام اپنے خیمے سے نکلے اور جیسے ہی میدان میں پہنچے، میدان میں پہنچنے کے بعد اپنے بھائی کو تلاش کیا، فرمایا کہاں ہو بھائی؟ کچھ ہی دور چلے تھے، ایک بازو ملا اٹھا لیا، پھر کچھ اور دور چلے، ایک بازو ملا پھر اٹھا لیا، کہا کہاں ہو بھائی؟ خدا کی قسم غازی عباس کی طرف سے آواز آئی تھی بھائی میں اسی جگہ ہوں جس جگہ ماں فاطمہ اپنی چادر سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی تھی۔